اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام میں ہوں آپ کا میزبان محمد عابد نعیم۔ آج اگر دیکھا جائے تو پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا کے مقابلے میں سوشل میڈیا دنیا کے اندر ایک اہمیت دن بدن اس کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے جہاں انسان مختلف چیزوں سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے، وہاں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو ایک دوسرے سے دوریوں کا سبب بن رہی ہے۔ بالخصوص اظہار رائے کی آزادی کو اگر دیکھا جائے تو اس کے ذریعے بہت سارے ایسے مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے نفرت اور ایک دوسرے سے دوریاں جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں۔ آج اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس جو مہمان تشریف فرما ہیں، ان میں پہلے ہمارے مہمان محترم جناب علامہ مفتی پروفیسر ڈاکٹر علی شاہین صاحب، آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں لاہور گیریزن یونیورسٹی کے، اور اس کے ساتھ ہمارے پاس تشریف فرما ہیں ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا مفتی شفقت یوسفی صاحب، آپ پرنسپل ہیں جامعہ غوثیہ لاہور کے۔ میں آپ دونوں کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پہلا سوال میں اپنے جو پہلے مہمان ہیں ان سے میں کروں گا کہ قبلہ سوشل میڈیا کے اوپر جو اظہار رائے کی آزادی ہے، اس میں دن بدن بڑھتے ہوئے مسائل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک نفرت انگیز تقریر جو ہوتی ہے یا نفرت انگیز جو مواد ہے اس کو جو پھیلایا جاتا ہے، اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی اہم موضوع کے حوالے سے ہمیں بولنے کا اور بات کرنے کا جو ہے موقع دیا ہے۔ جہاں تک نفرت انگیز مواد یا تقریر کا تعلق ہے تو اس سے مراد کسی بھی نسل، قوم یا گروہ یا فرقہ واریت پر مبنی کسی بھی شخص یا کسی بھی جماعت یا فرقے کے حوالے سے ایسی گفتگو یا اس کے خلاف ایسا میٹیریل پیش کرنا، اس کو پوسٹ لگا دینا فیس بک کے اوپر، یا ویسے تقریری طور پر یعنی یوٹیوب کے اوپر اس کے خلاف اشتعال انگیز جو گفتگو کرنا، یہ سارا جو ہے وہ اس اصطلاح کے اندر شامل ہوتا ہے کہ جس سے ایجیٹیشن پیدا ہوتی ہے، جس سے ایک بے چینی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ملک کے اندر بدامنی اور فتنہ اور فساد کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارا جو سوشل میڈیا کے اوپر ایسا مواد پٹ اپ کیا جاتا ہے، یہ غیر قانونی بھی ہے اور غیر شرعی بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس حوالے سے منع کیا ہے کہ لا تنابزوا بالالقاب، اس طرح سے بھی ہے، اور بھی بہت ساری آیات ہیں۔ لیکن اس کی سزا حکومت وقت نے رکھی ہوئی ہے کہ اس پر جو ہے نا وہ بعض اوقات اگر پاکستان کے خلاف کوئی ایسی بات کرتے ہیں، اس کی سالمیت کے خلاف بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے 7 سال قید کی سزا ہے۔ ایسے ہی جرمانہ بھی رکھا گیا ہے، اور اگر اسلام کے حوالے سے یا اسلامی کسی شعار کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے، کوئی ایسی ایجوکیشن پیدا کی جاتی ہے تو اس کے اوپر بھی سزا رکھی گئی ہے۔ لیکن اس حوالے سے ہمیں دیکھنا ہے کہ اس سزا کا عمل درآمد جو ہے وہ کس طرح سے کیا جائے۔ جی، میں اپنے دوسرے مہمان ہیں محترم جناب مفتی شفقت یوسفی صاحب، آپ فرمائیے کہ والدین اور اساتذہ کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے اپنی نئی نسل کو سوشل میڈیا کو بہتر استعمال کے حوالے سے ان کی کیسی تربیت کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا ٹاپک ہے اور خوبصورت آپ نے یہ سیٹ اپ میں ہمیں بلایا ہے۔ سب سے پہلی بات تو قرآن مجید کو ہمیں سمجھنا ہے۔ قرآن کہتا ہے ایمان والو، جب بھی کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی خوب تحقیق کرو، تفتیش کرو، چیک کرو یہ جو بات میرے پاس لے کر آیا ہے یہ درست ہے یا نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے خلاف کوئی جارحانہ اقدام کریں یا تمہاری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلے جس سے اس کو تکلیف پہنچے اور بعد میں آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ بالکل ایسے پہلے تو دین ہمیں یہ سمجھاتا ہے۔ پھر دوسرا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت ہے، آپ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے زیادہ گناہ زبان سے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ زبان جو ہے نا اس سے گناہوں کی کثرت ہے۔ جی جی، اب دیکھیں زبان سے ایمان آتا ہے، کلمہ زبان سے پڑھتے ہیں، صحیح، نکاح زبان سے ہوتا ہے،
بالکل ایسے. 2 کلمے پڑھنے. طلاق جو ہے وہ کیا ہے؟ زبان سے ہونی ہے. جی بالکل ایسے. گالی، غیبت، صحیح. چغلی، جھوٹ، بہتان، فتنہ و فساد کے لیے اپنی زبان کو استعمال کرنا، تقریر کرنا. جی بالکل. پھر ایک تحریر کی بھی بڑی صورتیں ہیں. ہوں. پھر اس کے اوپر بھی پابندیاں لگائی گئی ہیں، اسلام نے لگائی ہیں کہ ایسی تحریر نہ لکھو جس سے فتنہ پھیلے، جس سے اندیشہ ہو کہ کسی کی جان سے آ سکتی ہے، کسی کو نقصان ہو سکتا ہے. ہوں. تو ہمارا دین تو ہمیں کہتا ہے کہ آپ نے جانور کو آپس میں نہیں لڑانا، واہ. اور ہم اپنی تحریر، اپنی تقریر کے ذریعے انسانوں کو لڑا رہے ہیں. جی بالکل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، ایک یہودی نے آ کر کہا تھا نا السلام علیکم، ہوں. آپ کے اوپر ہلاکت ہو. جی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم. تو ساتھ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بیٹھی تھی، انہوں نے کہا وعلیکم السلام واللعنہ، ہوں. تمہارے اوپر ہلاکت بھی اور لعنت بھی ہو. جی جی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں کی ماں نرمی کرو. سبحان. یعنی جتنا اس نے کہا میں نے بھی کہہ دیا ہے. جی بالکل ایسے. اس نے ہلاکت کی بات دعا دی، میں نے وعلیکم کہہ دیا. اب یہ لعنت کا لفظ کیوں بڑھایا آپ نے؟ ہوں. یہ ہمارے لیے تربیت ہے. ہمارے ہاں سوشل میڈیا کے اوپر باقاعدہ ٹیمیں بنائی جاتی، ہوں. سیاسی پلیٹ فارم ہو، مذہبی ہو، مذہبی جماعتیں ہو، سیاسی جماعتیں ہو. لوگوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنا کے اپنے افراد ہائر کیے ہوئے اچھا. کہ آپ نے ہمارے اچھے برے کی جواب دینے گالی سے، ہوں. ہم جو مرضی کرتے رہے، آپ کو ہم پے کریں گے جی. اور آپ نے ہماری طرف سے جواب دینے. بالکل ایسے. اب وہ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک جملے پر بھی گرفت فرما رہے ہیں. اللہ. تشریف فرما تھے نا، تو ایک صحابی کی زبان سے نکل گیا دوسرے صحابی کے لیے، وہ کالی ماں کے بیٹے. ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری گرفت کی، اللہ. فوری پکڑ کی، اور آپ نے فرمایا نہ بھائی، زمانہ جاہلیت کی باتیں تم سے ختم نہیں ہوئی. سبحان. یہ کیوں آپ نے جملہ بولا ہے؟ یہ تمہاری زبان سے جو لفظ نکلا ہے اس کو تکلیف ہوئی ہے. اور پھر ہمارا دین ہمیں کیا سمجھاتا ہے؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. یہ تمہارے اوپر تو کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں تمہارے کندھوں کے اوپر، اور وہ جانتے ہیں جو تم کر رہے ہوتے ہو. آپ اگر سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہیں اور کوئی کنٹینٹ تیار کر رہے ہیں، کوئی تحریر تیار کر رہے ہیں، کوئی پوسٹ تیار کر رہے ہیں، اور اس سے نفرت پھیلنی ہے، تو کیا اس پوسٹ کو یہ کرامن کاتبین نہیں جانتے؟ اللہ. کلمہ تو ہم نے پڑھا ہے، جی جی. قرآن پہ ہمارا یقین اور ایمان ہے، اور قرآن ہی ہمیں کہتا ہے. تو ہماری زبان سے ہماری پکڑ ہو سکتی ہے، ہماری تحریر سے کل قیامت والے دن ہماری پکڑ ہو سکتی ہے. ہمیں لڑانے کی بجائے جوڑنا چاہیے، ہوں. ہمیں توڑنے کی بجائے ملانا چاہیے. اپنے ناظرین سے، سامعین سے یہی گزارش ہے کہ آپ والدین ہیں، آپ تربیت دیں اپنے بچوں کو شروع سے، آغاز سے. کیونکہ یہ دیکھیں کہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں نا، ان کے والدین کو نہیں پتا کہ سوشل میڈیا کیا ہے. جی جی. لیکن نئی نسل جو آ رہی ہے، والدین کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا کیا ہے، ہوں. وہاں کس طرح کے دوست آ رہے ہیں، کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ان کے لنکس بن رہے ہیں. جی. عموماً دیکھنے میں آیا قبلہ معذرت کے ساتھ، عموماً دیکھنے میں آیا کہ والدین کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. بچے ساری رات موبائل پہ لگے رہتے ہیں، وہ کس سے بات کر رہے ہوتے ہیں، کیا کر رہے ہوتے ہیں، اس سے والدین کو کوئی حوالے سے نا میں ایک اور بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ والدین کی اس سلسلے میں بڑی ضروری مطلب ان کی ذمہ داری ہے جی کہ کیونکہ موبائل کے بغیر اب گزارا بھی نہیں ہے. بالکل. موبائل جو ہے نا وہ ضرورت بن چکی ہے. جی بالکل. اس کے لیے بچوں کے لیے نا ایک میکانزم بنائیں، ایک ٹائم ٹیبل اور شیڈول بنائیں. جی بالکل. کہ کس دوران میں آپ موبائل یوز کر سکتے ہیں، اور وہ بھی اپنی سپرویژن میں، نگرانی میں. بالکل. اور بالکل فل فلیج ان کو جو ہے نا وہ فری ہینڈ اس میں نہ دیا جائے، اور دیکھا جائے کہ وہ کس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں تاکہ اس کا مس یوز نہ ہو. جی بالکل. آج سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم مس یوز کرتے ہیں. ایسے ہی اساتذہ کرام کی بھی بڑی اس میں اہمیت ہے کہ وہ بچوں کو اپنے لیکچرز کے ذریعے سے اس کی تباہ کاری کے بارے میں بتائیں. اور اس کے حوالے سے یہ ہے کہ کلاس روم کے اندر بھی موبائل کے بغیر جو ہے وہ نہیں انٹری ہوتی، اور اس کے اندر سبق پڑھایا جا رہا ہے تو اس کے اندر موبائل کے اندر وہ بزی ہو رہے ہیں. اس میں بھی اس رولز ریگولیشن جو ہے نا وہ بنانے چاہیے، اور اساتذہ کو اس حوالے سے اویئر کرنا چاہیے بچوں کو کہ موبائل جو ہے وہ کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے، اور کتنا اس سے مس یوز کیسے کیا جاتا ہے اس کو، تاکہ اس سے وہ اوائڈ کریں. لہٰذا اس کی اساتذہ کی بھی ذمہ داریاں ہیں، والدین کی بھی ذمہ داریاں ہیں، اور اسٹوڈنٹس کی بھی جو ہے نا طلباء کی بھی ذمہ داریاں ہیں. آج کا اسٹوڈنٹ بہت زیادہ اس حوالے سے
نالج رکھتا جی ہے اور بالکل اس کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور اسے اپنی اس ذمہ داری کا خود بھی احساس کرنا چاہیے۔ جی بالکل۔ جی ڈاکٹر صاحب، ظاہر ہے دن بدن یہ ہمارے سامنے مسائل آتے ہیں، اسکول و کالج میں جو موبائل کا غلط استعمال ہے اس کی وجہ سے جو مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں، تو اس میں یقیناً اساتذہ اور والدین کا دونوں کا اہم کردار ہے۔ میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ اسلامی نقطۂ نظر سے آپ کیا فرماتے ہیں کہ جو نفرت انگیز مواد سوشل میڈیا کے اوپر پھیلایا جاتا ہے، اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ اسلام کی بڑی واضح ہدایات ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم جی عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، جی کہ ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی غلط القاب جو ہے وہ اس سے نہ پکارے، جی بالکل اور احادیث نبویہ کے اندر بھی اس کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ اور جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ ایک صحابی نے جب دوسرے صحابی کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا ہے کہ کالی ماں کے بیٹے، جی تو جی اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ جس میں مذاق اڑانے سے منع کیا گیا، اور کسی کی بھی اس حوالے سے ہم آج سوشل میڈیا کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے، ہر کوئی اللہ اٹھتا ہے اور بات کرنا شروع جی کر جی دیتا ہے۔ اس کسی کی عزت پگڑی اچھالنا جو ہے نا وہ منٹوں کا کام ہوتا ہے، اور پوری دنیا کے اندر وہ خبر پھیل جاتی ہے۔ جی جی اس حوالے سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو زبان ہے اس کی اہمیت ہے، اس کو بلا وجہ استعمال میں نہیں لانا چاہیے، کہ یہی زبان ہے کہ اگر اس کی ضمانت دے دی جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ جی جی ازمن لہ الجنہ، کہ میں اس کو اللہ جنت کی ضمانت دیتا ہوں جو شخص اپنی زبان یعنی اپنے جو دو جبڑوں کے درمیان جی ہے اور جو دو ٹانگوں کے جی درمیان جی ہے، ان دو چیزوں کی ضمانت دے دیتا ہے، میں اسے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا کلمہ بیان کرنا اسے بھی صدقہ قرار دیا ہے، اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بندہ مومن کے لیے یہ کہا ہے کہ اچھے مسلمان کا اسلام یہ ہے، اچھا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ہم بہت سارے کام جو ہے نا فضول کرتے ہیں، فیس بک اٹھائی اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ اپنے کمنٹس دینا شروع کر دیے، پوسٹیں لگانا شروع کر دی، اس سے بغیر تحقیق کے خبر پہنچی اس کو آگے پھیلا دیا، اور اس سے کیا افیکٹ ہوں گے، کیا اثرات ہوں گے، کیا لوگوں کو جو ہے نا وہ کسی کی دل آزاری ہوگی، تو کیا کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس حوالے سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور بچنا چاہیے کہ کوئی بھی ایسا کام ہمارے عمل سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو ہے ہی وہ کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ ہم یہ غور ہی نہیں کرتے کہ ہمارے اس کام کے ساتھ کسی کا نقصان ہو رہا ہے، کسی کی عزت کا جنازہ نکل رہا ہے، کسی کو جو ہے وہ معاشرے کے اندر منہ دکھانے کے وہ قابل نہیں ہوگا ہماری اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے۔ ہمیں اس میں بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر سطح پر اداروں کو بھی چاہیے، مختلف جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی بھی بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ بچہ جو ہے وہ جب اسکول کے اندر ہے تو ان کو اس حوالے سے وہ اویئر کرے اور آگاہی دے، سیمینارز منعقد کیے جائیں اعلیٰ سطح کے اوپر، بچوں کو ایسی تربیت فراہم کی جائے گھر سے بھی، اسکول سے بھی، اور معاشرے سے بھی، گلی محلے سے بھی، کہ وہ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرے تاکہ نفرت انگیز جو مواد ہے، اور اس میں جو بڑا اہم رول ہے وہ والدین کا بھی ہے اور تعلیمی اداروں کا بہت زیادہ ہے۔ جی 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 بالکل بالکل ہمارے سامنے بہت سارے مسائل روز دن بدن سامنے آ رہے ہیں، اور اس میں ہمیں بالخصوص والدین کو اس والے سے بچوں کے اوپر کڑی نظر رکھنی چاہیے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، معذرت ہے، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم غیر ضروری چیزوں پہ اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، اپنا پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم کسی بڑی مصیبت میں پکڑے بھی جاتے ہیں۔ ہمارے یہ بھی کیسز آئے ہیں کہ کسی نے اسلام کے خلاف یا پاکستان کے خلاف پوسٹ لگائی، وہ باہر بیٹھا ہے، وہ ملک پاکستان سے باہر ہے، یہاں کا کوئی سادہ بندہ جس کو نالج نہیں، جس کو علم نہیں، جس کو پتہ نہیں، جذبات میں آ کر اس پوسٹ کو یا تو شیئر کر دیتا ہے یا کوئی لائک کر دیتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں کرنے سے بھی کئی بہت زیادہ بڑی مصیبت میں پکڑے جاتے ہیں۔ جی ایسے ہی ہے، اور یہ کیسز کوئی تھوڑے نہیں، کیونکہ سائبر کرائم ہے پاکستان کے اندر، اور مختلف لوگوں کے اوپر کڑی نظر بھی رکھی جاتی ہے، خاص کر پاکستان کے اندر۔ پاکستان کے ڈیفنس کے خلاف اگر کوئی بندہ بات کرتا ہے تو اس کے خلاف بڑی سزا ہے،
اسلام کے جو بنیادی نقطہ نظر اسلام کا ہے جی یا اس کے جو مقدسات ہیں ہم، ان کے اوپر کوئی تنقید کرتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے تو اس کے لیے سزائے موت بھی ہے، ہم، پیغمبر اسلام عام کے آدمی خلاف، کو قرآن اس کے چیز- خلاف جی عام آدمی کو اس چیز کا علم نہیں ہے. علم ہی نہیں ہے، اور وہ کسی نے پوسٹ لگائی، وہ کہتا ہے میں تو شیئر ہی کر رہا ہوں نا۔ جی 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 اب اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ لگانے والا پاکستان میں نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ہے. لیکن تو پاکستان میں بیٹھا ہے، ایسے۔ تیرے خلاف قانون حرکت میں آئے گا، تیرے خلاف ایکشن ہوگا، اور تجھے تیرے والدین، تیرے بہن بھائی، رشتہ داروں کے لیے بعد میں کوئی پریشانی بن سکتی۔ ہم، اور ایسے ہی ہے نا کہ غیر ضروری پوسٹ شیئر کرنا، غیر ضروری چیز جو ہے وہ آگے پھیلانا، اس سے گریز کرنا چاہیے. جی قبلہ مفتی صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ بین المذاہب ہم آہنگی جو ہے اس کو کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے، اور اس کے ذریعے ہم جو نفرت انگیز مواد ہے اس کو جو پھیلایا جا رہا ہے اس کی روک تھام کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو قرآن دیکھیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ ہم، اہل کتاب کو کہا ہے جی کہ اہل کتاب آؤ، ہم ایک کلمے پر جمع ہو جائیں، تمہارے ہمارے بیچ میں جو درمیانہ رستہ ہے اس کو اختیار کر لیں۔ جی یہ قرآن کی آیت ہے۔ ایسے ہی پھر قرآن کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ ایسے ہی تم کسی کے جھوٹے خدا کو گالی نہ دو، وہ تمہارے ہاں، سچے کو دے گا لا ایسے علمی ہی، میں۔ بالکل ایسے ہی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنے والدین کو گالی نہ دو۔ والدین کو گالی نہ دو. ایسے ہی. تربیت کیسی کی؟ عرض کی حضور کون ہے جو اپنے والدین؟ فرمایا جب تم کسی کے والدین کو دو گے گالی، وہ تمہارے والدین کو بالکل نہیں دے گا۔ ایسے ہی بات، ایسے ہی بات. جب آپ کسی کو جھوٹا کہیں گے، اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ غیر مسلم سے بھی بلا وجہ لڑائی کرنی شروع کر دو، ہم، اس کا گریبان پکڑ لو جہاں ملے۔ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے، اسلام محبت کا مذہب ہے۔ جی ایسے اس کے آداب رہنے کے بھی ہیں، سہنے کے بھی ہیں، معاشرت بھی سکھائی ہے، معیشت بھی سکھائی ہے، جی رہن سہن بھی سکھایا ہے۔ آداب زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے وہاں ہیں جہاں غیر مسلم بھی تھے، مسلمان بھی تھے، بے شک. ان میں آپ نے رہ کے بتایا۔ اب دیکھیں نا، عبداللہ بن ابی سے بڑا کو ہوگا دشمن جو اسلام کا، جس نے کہا تھا کہ عزت والے جہاں لینے دے مدینہ ہے، اوئے، عزت والے، اس نے اپنے آپ کو عزت والے کہا، اور مسلمان سب کو اس نے کہا ذلیل کہا، نعوذ باللہ، اور کہنے لگا عزت والے ذلیلوں کو مدینے سے نکالیں گے۔ جب وہ ہی مر جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے میں جا رہے ہیں، اللہ اس کی قبر میں اس کو اتار رہے ہیں، اپنی مبارک قمیض دے رہے ہیں۔ ہاں یہ حضور کی تربیت ہے کہ آپ اپنی محبت سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے کسی کو اپنے قریب کر سکتے ہیں۔ صاحب اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کو برداشت کرنا کتنا اہم بات ہے. جی جی کہ یعنی کہ ایک بندہ حضور علیہ السلام کے سامنے لوگ آ کر برا بلا بھی کہتے، پتھر بھی مارتے رہے، ایذائیں بھی دیتے رہے، لیکن حضور نے ہمیشہ جو ہے وہ میانہ روی کا راستہ اختیار کیا، جس کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف آئے. بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف میں پتھر لگے، ہم، آپ جب وہاں سے نکلے ہیں تو ایک غلام آیا تھا، اداس جس کا نام تھا، وہ انگور لے کر آیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سلام لیا، اللہ اس سے وہ متاثر ہو گیا کہ میں غلام، مجھے تو کوئی سلام ہی نہیں لیتا، کیا بات ہے. میں غلامی کی زندگی بسر کرنے والا، اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی۔ اب وہ غیر مسلم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اس کا علاقہ پوچھ رہے ہیں، وہ نینوا کا ہے، آپ نے فرمایا وہ تو میرے بھائی یونس علیہ السلام کا علاقہ تھا، اس کو مانوس کیا اپنے ساتھ، جب مانوس کر لیا تو اس بندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھا اور آپ کا غلام کے ساتھ ایک تعلق دیکھا، اس نے کہا جی مجھے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ اللہ کام بڑے سرداروں نے کلمہ نہیں پڑھا اور اسے غلام نے کلمہ پڑھ دیا بالکل ایسے ہی، حضور کے اخلاق کو دیکھ کر۔ ایسے ہی. تو آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، آپ یہودیوں کو تبلیغ کرتے تھے، عیسائیوں کو تبلیغ کرتے تھے، اور ہمیں بھی یہی سمجھنا، یہودی عیسائی تو دور کی بات ہے، ہمیں آپس میں پہلے تو ٹھیک ہونا ہے۔ ہم، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارا کسی سے اختلاف ہے تو ہم اس کو کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ عذاب کی 3 صورتیں ہیں، ہم، یا تو عذاب اوپر سے آیا ہے، جی جی جی، عذاب من فوقکم، آسمان سے پتھر برسے ہیں، قومیں برباد ہوئی ہیں، یہ عذاب ہے رب کا۔ ایک قسم رب کے عذاب کی یہ ہے، ہم، ایک صورت یہ ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ او من تحت ارجلکم، زمین سے نیچے سے عذاب آیا، جی جی جی، پانی کے ذریعے عذاب آ گیا، زلزلے کے ذریعے عذاب آ گیا، اللہ اور تیسرا کیا ہے؟ او یلبسکم شیعا، یا اللہ تعالیٰ تمہیں ٹکڑوں ٹکڑوں میں کر دے گا، یعنی اختلاف ایسا پیدا ہوگا کہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، اور کوئی کسی کو سننے کو تیار نہیں ہوگا، کوئی کسی کے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں ہوگا، کوئی اپنی بات سنانے کو تیار نہیں ہوگا۔ اللہ. آج یہی دور آ گیا۔ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں بندے سے میں چاہے مل بھی لوں گا نا تو یہ جی میری تصویر بن جائے گی تو بس۔ دوسرا یہ کہ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ دوسرے سے میں اچھا ہوں، ہاں جی، اور دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے ہم تیار نہیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو۔ میں اپنے ڈاکٹر صاحب کی طرف آتا ہوں، اور قبلہ ڈاکٹر صاحب
पाकिस्तान के अंदर ये जो सोशल मीडिया के ऊपर नफरत अंगेज मवाद को फैलाना है, ये पाकिस्तान के अंदर जो कानून हैं, कवानीन बने हैं, क्या फ्रेमवर्क है इसके अंदर, और ये किस कदर मुअस्सर है? जो कवानीन बनाए गए हैं वो क्या फरमाते हैं आपके, किस कदर वो मुअस्सर हैं? जी, कवानीन जो हैं वो मौजूद हैं, हर जी। चीज़ के कवानीन मौजूद हैं, लेकिन उनके निफाज के अंदर कमी हमें नज़र आती है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि मुखालिफ का जो नुक्ता नज़र है उसको सुनना, उसको समझना और उसको स्पेस देना, जी। ये वक्त की अहम ज़रूरत है। इस चीज़ को मलहूज़े ख़ातर रखना चाहिए। हमारी ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि हम अपने मुखालिफ की पहले तो बात सुनने के लिए तैयार नहीं जी। होते, मुखालिफ नुक्ता नज़र रखने वाले के साथ मिलने के लिए तैयार नहीं होते, ऐसे ही है। और अगर मिलने के लिए, बात करने के लिए तैयार भी हों तो फिर उसमें एग्रेसिव हम हो जाते हैं, जी। और ये जो तरीक़ाकार है और हम उसको उसके ऊपर डोमिनेट होने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही। बाज़ औक़ात बुज़ुर्गों का कौल है, किसी ने कहा था कि आप का किसी के साथ कोई इख्तिलाफ है तो उसमें आप कोशिश करें कि आप अपने मौक़िफ़ को जो है ना वो थोड़ा-सा लूज़ करके जी। बंदे का दिल जीत लें, ऐसे ही। बंदा बचा लें, क्या बात, अपना क्या बात। मौक़िफ़ जो है ना उसको थोड़ा-सा क्या बात, पीछे कर लें। जब हम उसके साथ ऐसा रवैया इख्तियार करेंगे, अखलाक के साथ उसके साथ बात करेंगे, तो हो सकता है कि वो आपके साथ मुतासर होकर आपका नुक्ता बिल्कुल नज़र भी ऐसे ही। समझ ले और आप ऐसे जो है ना उसको अपना नुक्ता नज़र समझाने ऐसे में ही, कामयाब हो बिल्कुल जाएं। अच्छा, जब ऐसी सूरत होती है कि बंदा ना दूसरे के नुक्ता नज़र को समझना चाहता है, ना ही उसके साथ जो है वो बैठना चाहता है, ना ही करीब होना चाहता है, तो फिर मज़ीद दूरियां होती चली जाती हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि फिर ऐसे कलिमात बाज़ औक़ात निकल आते हैं, ऐसे एक्शन जो है ना बंदे से ज़ाहिर हो जाते हैं जो कि कानून की गिरफ्त में आते हैं, जी। और जब कानून हरकत में आता है तो फिर आदमी बाद में पछताता है, जी। और फिर बाद में माफ़ी मांगनी पड़ती है, बाद में जो है ना वो उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो बेहतर है कि उससे पहले ही बंदा सोच ले कि जो ज़ुबान से मैं कलिमा बोल रहा हूँ इसके इफ़ेक्ट्स क्या, असरात होंगे और क्या नताइज निकलेंगे। कानून हर चीज़ का मौजूद है, मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया है कि अगर किसी के खिलाफ कोई ऐसी पोस्ट लगाई जाती है जो वतन के खिलाफ है, या मुल्की सालमियत के खिलाफ है, या किसी भी शख्स के ज़ाती तौर पर खिलाफ है, या किसी अदारे के खिलाफ है, तो उसके ऊपर भी 7 साल की वो सज़ा है। और जो मुखालफीन हैं या मुख्तलिफ फ़िरके हैं हमारे पास हमारे वतन में, तो एक दूसरे के खिलाफ अगर कोई ऐसा एक्शन लिया जाता है तो उसमें भी जो किताब अगर कोई लिखी जाती है जो कि गलत मतलब उसको मुखातब, यानी बात करने का अंदाज है कि आप अपना मौक़िफ़ अच्छे अंदाज के साथ बयान करें और दूसरे को बुरा भला ना कहें उसके खिलाफ जो है रखने वाले, नुक्ता नज़र रखने वाले को सख्त बात भी अच्छे अंदाज के साथ कर लें तो उसका जो है ना वो असर है। अच्छा, दूसरी ये कि अगर दीन इस्लाम के खिलाफ भी ऐसी बात होती है जो कि कुरान और हदीस के खिलाफ है, या तौहीन कुरान है, या तौहीन मज़हब जिसके साथ होती है, या तौहीन अंबिया में से किसी नबी की तौहीन होती है, तो उसके ऊपर तो सज़ाए मौत भी मतलब बाज़ सूरतों के अंदर मौजूद है अगर वो साबित हो जाता है तहकीक के नतीजे में, तो इसलिए उम्र कैद की भी सज़ा है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि जब वो जो सज़ा का जो फ्रेमवर्क है और जो उसका तरीक़ाकार है उसको सही अपनाया नहीं जाता, या उसके अंदर डिले किया जाता है, ताख़ीर होती है इंसाफ के उसूल में, तो फिर मसाइल जो है वो लोग अपने हाथों में ले लेते हैं कानून को और फिर नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि इस कानून को जो भी मवाद के हवाले से भी हमारी हुकूमत ने बनाया हुआ है उसको सही अप्लाई किया जाए, उसके मुताबिक जो है ना फौरी जो है ना वो इंसाफ फराहम किया जाए, जो मुतासर शख्स है उसको जो है ना वो इंसाफ दिया जाएगा, तो फिर इसके अंदर जो है वो कम अज़ कम, क्योंकि इस्लाम ने ना हर मामले के अंदर जो जुराइम की रोकथाम है उसके लिए स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो इक़दामात लिए हैं। सबसे पहला ये है कि आगाही मुहिम जो है वो चलाई जाए, जैसे हम सोशल मीडिया के ज़रिए से आज आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम कर रहे हैं, यही तरीका इख्तियार किया जाए। दूसरा ये है कि अगर तरगीब या तरहीब का जो तरीका है उसको अपनाया जाए, वो जो कानूनी सूरत के अंदर भी आता है और ज़ुबान के साथ भी आता है कि आगाही मुहिम के साथ साथ तरगीब दिलाई जाए कि ये काम, अच्छा काम जो है वो करेगा तो उसको जो है ना वो रिवार्ड मिलेगा, और अगर वो नफरत अंगेज मवाद फैलाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और इस तरह से जो है ना इस मामले को हल किया जाए ताकि लोग जो है वो नफरत फैलाने की बजाय, इंतशार फैलाने की बजाय, फितना और फसाद फैलाने की बजाय, कि जिसे फितने को कत्ल से भी जो है ना वो ज़्यादा सख्त करार दिया गया है, इससे हमें अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए, ताकि
हमारा मुल्क भी, हमारा मुआशरा भी पूरा अमन तरीके से रह सके। और यहाँ ज़िंदगी गुजारना जो है ना वो पहले ही बहुत सारे मसाइल हैं, जी, मुल्क जैसे को भी मसाइल हैं, माशरे को मसाइल हैं, तो एक ये नया मसला जो है सोशल मीडिया के ज़रिए से एक दूसरे को बुरा भला कहने से और ज़्यादा लोगों की दिल आज़ारी होती है। दिल आज़ारी करने से रब भी नाराज़ होता है, अल्लाह का नबी भी नाराज़ होता है, इसलिए इससे अवॉइड करना चाहिए। किबला डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मसरूफियात में से टाइम निकाला, और किबला मुफ्ती साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर पे मैं एक पैगाम, एक तो हुकूमत वक्त की या कोई भी गवर्नमेंट हो, उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इसके ऊपर जो कवानीन बनाए गए हैं, सोशल मीडिया के ऊपर जो नफ़रत के मवाद को फैलाने के हवाले से जो कवानीन बनाए गए हैं उनको लागू किया जाए, और जहाँ पर कोई भी जो है वो उसकी खिलाफ वर्जी करे तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। और दूसरा, जो अवामुन नास हैं, हमें देखने वाले हमारे जो नाजरीन हैं, सामीन हैं, उनसे गुजारिश है कि गैर ज़रूरी पोस्ट, गैर ज़रूरी मवाद को शेयर करना ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारी ज़िम्मेदारी में आती हैं, हमारी उस तरफ तवज्जो नहीं होती, तो लिहाजा ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है कि हम हर चीज़ को शेयर करें, और उसका नुकसान, जैसे किबला मुफ्ती साहब ने भी फरमाया कि बहुत सारी ऐसे मसाइल हमारे सामने आए कि उसका नुकसान हमें देखने को मिला है। तो बहरहाल हमें कोशिश करनी है कि हमने अपने माशरे के अंदर मोहब्बत को, रवादारी को फ़रोग़ देना है, और कोई भी ऐसा इक़दाम नहीं उठाना कि जिसकी वजह से हमारे किसी एक अमल की वजह से हमारे माशरे के अंदर बदअमनी फैले, हमारे मुल्क के अंदर बदअमनी फैले। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़िंदगी रही तो फिर एक नए टॉपिक के साथ, नए प्रोग्राम में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।